بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم تمام دوست، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ مردہ عورتوں سے زنا کرنے والا شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، امام ظفری رحمۃ اللہ علیہ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ اور نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے اور مجھے پر غضب ناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا حضور، میرے گناہ 7 آسمان زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ گناہ کا ارتکاب۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی غفور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ کہنے لگا میں کفن چھوڑتا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غالبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھتا ہوں وہ لڑکی کڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والا سے حیا نہیں آتی۔ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے یا بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچل کھڑے ہوئے اور اس کی کھڈی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا او فاسق، تو بس آج کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ توبہ۔ نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے محبوب،
اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بیچ کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، اور پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، اب بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینے چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مرد کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئی ہی ہوگی۔ تو اور خوبصورت واقعہ کہانیوں کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام۔